محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35 to 52۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، بلا شبہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور کسی ایماندار مرد اور ایماندار عورت کو حق نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھ لیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑے رہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیویوں کو اپنی پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں کے تعین سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ ہی اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ اور پھر جب زید نے ان سے معاملہ کر دیا یعنی طلاق دے دی تو اللہ نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کچھ تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے معاملہ پورا کر دیں یعنی طلاق دے دیں، اور اللہ کا یہ حکم تو ہونے والا ہی تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کام میں کچھ مضائقہ نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا تھا، اور جو پیغمبر پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور تھا، اور اللہ کا حکم تو پہلے سے تجویز کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سب پیغمبر ایسے تھے جو اللہ کے پیغاموں کو جوں کہ توں لوگوں تک پہنچاتے تھے اور اس بارے میں اللہ سے ڈرتے تھے اور اس کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے
اور اللہ ایمان والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اور جس روز وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا تحفہ سلام ہوگا، اور اللہ نے اس کے لیے عمدہ صلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنایا ہے۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کے طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا یہ مانو نہ مانو اور ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کا خیال نہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم ایمان والی عورتوں سے نکاح کر کے پھر ان کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی ان کے پاس نہ جائے، پھر پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے طلاق کے سبب سے ان کو کچھ عدت واجب نہیں کہ اس کا شمار کرو، تو ان کو کچھ مال و متاع دے دو اور خوبی کے ساتھ رخصت کر دو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویوں کا حلال کر دیے ہیں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو مال غنیمت میں ملے ہیں، تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھپھوؤں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہارے خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی ایماندار عورت اگر وہ اپنے کو بغیر بخش دے، اپنے کو پیغمبر کو بخش دے، یعنی بغیر مہر کے نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے۔ یہ اجازت خاص تمہارے لیے ہے، پیغمبروں کے لیے ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ بلا شبہ ہم کو معلوم ہے جو کچھ ہم نے اس کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ٹھہرا دیا ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو دور رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے دور کر دیا ہے اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تمہارے لیے کچھ مضائقہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ اس کے آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں، اور تم جو کچھ ان کے ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوا اور عورتوں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر ان کی جگہ اور بیویوں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ تمہارے ہاتھ کا مال ہے۔
یعنی لونڈیاں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مسلمان، ایماندار، فرما بردار، سچا، صبر کرنے والا، عاجز کرنے والا، صدقہ خیرات دینے والا، روزہ رکھنے والا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا، نماز صلاح قائم کرنے والا، مرد ہو یا عورت کو اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں پڑا ہے۔ اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یا اللہ ہم کو تیری عبادت کرنے کی اور تجھ ہی سے مدد مانگنے کی توفیق عنایت فرما، خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک۔